والے ہنستے دیکھے والے سنی ماں کا لال ہاتھ اٹھائے گا ہم بریلی والے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ٹھیک ہے جی حضرت خیریت سے حضرت؟ ہاں اللہ کرم۔ کہاں سے بول رہے ہیں آپ؟ میں تو ایسے ہوں جمشید پور کا رہنے والا ہوں حضرت، ابھی فی الحال ناگپور میں ہوں۔ اچھا اچھا جی بتائیے۔ حضرت پوچھنا یہ تھا کہ اگر کوئی شخص عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرض کہے اور یہ تعویل کرے کہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت قطعی ہے، یقینی ہے، اور اس کو ماننا فرض ہے، اس لیے میلاد کو ماننا فرض ہے، تو یہ اس طرح کہنا درست ہے کیا؟ اللہ یہ تو خیر بلا وجہ کی تعویل کر رہا ہے۔ جی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری پر یقین رکھنا، یہ تو ہمارے لیے لازم ہے۔ جی لیکن یہ کہ حضور کی پیدائش جب حتمی ہے تو میلاد منانا بھی ہمارے لیے حتمی ہو گیا، تو دراصل یہ معمولات میں سے ہے، اعتقادات میں سے نہیں ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت یہ ہمارے اعتقادات میں سے ہے، اور سرکار علیہ السلام کا میلاد پاک منانا یہ مستحب کام ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے۔ جی ٹھیک ہے نا۔ اب کسی مستحب کو واجب کا درجہ دینے کے لیے اسی جیسی دلیل چاہیے، جی اور یہ استدلال، اس کا استدلال درست نہیں ہے۔ اسے کہیں کہ کوئی صاف سری عبارت لے کر کے آ، جی ہے نا۔ البتہ یہ ہے کہ اس دور میں حضور علیہ السلام کے میلاد کو منانا یہ اہل سنت کی پہچان ہے، تو اگر کوئی بلا وجہ میلاد کے منانے سے انکار کرتا ہے تو لوگ اس کو جو ہے گمراہ بدین لوگوں کی صفوں میں شامل کریں گے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ تقوی مواضع تہمت کی جگہوں سے بچوں۔ لیکن اب میلاد پاک کو فرض کے درجے میں رکھنا، سامنے والا اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور کی ولادت قطعی ہے، اس طور پر اس کو فرض ماننا پڑے گا، تو سامنے والا اس سے اپنا موقف ظاہر نہیں کر رہا ہے، تو اس پر وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے حضور کے وجود کا انکار کر دیا۔ نہ اصل میں سامنے والا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کا اگر کوئی یہ کہے کہ میں حضور کا میلاد نہیں مناتا ہوں، ٹھیک، جی یہ ہے کہ میلاد منانے والوں کو غلط بھی نہیں کہتا، جو منا رہے ہیں میں نہیں مناتا، جی تو ایسے وجود منکر وجود تھوڑی جائیں گے، جی ہے نا۔ ہاں اگر وہ اس کو بدعت، گمراہی، شرک، ناجائز عمل کہے تو پھر ایسی صورت میں شریعت کا حکم نافذ ہوتا ہے، تو اس پہ گمراہی کا حکم لگا دیا جائے۔ جی لیکن اگر وہ خاموش ہے تو خاموشی کی بنیاد پر آپ کیسے کہیں گے حضور کے وجود کا منکر ہو گیا ہو؟ جی حضرت جزاک اللہ خیر حضرت، بہت بہت شکریہ حضرت۔ میں نے جو پوچھا وہ بتائیے۔ جی ہم میلاد النبی علیہ السلام کو فرض مانتے ہیں، سنت مانتے ہیں، مستحب مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا ہاں، ٹھیک اب ہے، مجھے یہ بتائیے آپ کون سے والے کو پوچھ رہے ہیں کہ میں دین میں کیا مانتا ہوں؟ سمجھا نہیں میں کیا؟ فرض، سنت، مستحب، یہ تین چیزیں مانتے ہیں میلاد النبی علیہ السلام کو۔ اچھا مانتے ہیں اس کو، فرض، سنت، مستحب، اچھا جیسے نماز فرض ہے ویسے، اس سے بھی بڑھ کے جیسے فرض عید الاضحیٰ منانا فرض ہے ویسے، اس سے بھی بڑھ جیسے کے عید فرض، الفطر منانا ہے اس سے بھی ویسے بڑا فرض۔ فرض، سب فرضوں سے بڑا فرض۔ اب بتائیے۔ اچھا میں مولانا شاہنواز بول رہا ہوں، امان القادری صاحب بول رہے ہیں؟ ہاں وہی بات کر رہا ہوں، کیا ہوا؟ جی میں کل آپ کی ایک لائیو اسٹریم دیکھ رہا تھا، تو اس میں آپ فرما رہے تھے کہ میلاد منانا فرض ہے، تو وہی میں ویڈیو سنا ہوں، ویڈیو موجود ہے آپ کی؟ غلط کہہ رہے ہیں آپ، میں نے کہیں نہیں کہا دلی، ویڈیو ہے میرے پاس۔ آپ جو سنا رہے بھی جی سنا دے کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ میلاد منانا فرض ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو بھیج دوں گا آپ کے واٹس ایپ پہ۔ ہاں تو جب بھیج دیں تبھی اس کو بات کریں۔ اچھا میں ابھی بھیج دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، لائن پر رہیے، میں ابھی بھیج دیتا ہوں، ابھی بھیج دیتا ہوں۔
देखिए मैंने आपके व्हाट्सएप पे भेजा है। ऐड कॉल पे कौन है? ऐड कॉल पे अब्दुल्ला भाई है। अच्छा, अब्दुल्ला भी है। जी जी, देखिए मैं आपको व्हाट्सएप पे भेजा है मैंने, देख लीजिए जरा से। आवाज नहीं आ रही है, कॉल काटना पड़ेगी सुनने के लिए। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा देर तक करता हूँ, सुन लीजिए उसको। रुकिए जी जी, सुन लिया। जी, तो आप कह रहे थे कि फर्ज भी है, सुन्नत भी है, मुस्ताहब भी है। तो फर्ज तो आज तक हमने उलमा से किसी से सुना नहीं, ना कहीं पढ़ा है, तो आपने कैसे कहा? सुनो जी जी, आपने जो ये मुझ पर झूठ बोला था कि मैंने मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने को फर्ज कहा है, ठीक है। अच्छा, और फिर मैंने कहा कि ना, मैंने ऐसा कहीं नहीं कहा। फिर आपने कहा मैं वीडियो भेज रहा हूँ। जी जो आपने वीडियो भेजी है, मैंने इस वीडियो में किसी भी जगह ये नहीं कहा कि मैं मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने को फर्ज मानता हूँ, कहीं भी नहीं कहा है। अच्छा जी जी, तो किसको फर्ज कहा? मिलादुन नबी मनाने को फर्ज कहा ही नहीं है, तो आप झूठ कैसे बोल रहे हैं? तो आपने फर्ज किसको कहा? अब एक बात ये बताइए, बगैर बात जाने आधी अधूरी लोगों में मैं आपसे वजाहत उड़ाते हो, नहीं, नहीं है। आपसे मैं वजाहत लेने के लिए मैं आपको फोन किया हूँ। आपने फर्ज किसको वजाहत कहा? लेना अलग है, वजाहत अलग है। आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे थे कि आपने फर्ज कहा। अरे नहीं, हमने आपसे वजाहत लेने के लिए आपको कॉल किया। अगर वजाहत लेने के लिए कॉल की होती तो मुझसे सवाली बन के सवाल करते, मुझ पे मैंने हुक्म नहीं सवाल ही लगाते। किया था। नहीं, मैंने सवाल ही किया आपसे कि आपने ऐसा कहा है ना। ये नहीं कहा कि आपने ऐसा कहा है, आपने ऐसा कहा है कि आपने ऐसा कहा है। ठीक है, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। मैं ये गलत बातें है ना। अच्छा, ये गलत बात, ये गलत बात। जी बातें ना किया करो, लोगों में शक व शुबहत पैदा। जी, ठीक है, वो गलत बात है। तो फर्ज किसको कहा आपने? मैंने कहा मीलादुन नबी, यानी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए थे, उनका वजूद था जी, इसको मैंने फर्ज कहा। किस पे ये बात मानना फर्ज है। ये फर्ज यानी नबी का आना, ये फर्ज है ना। नबी का आना, आए हैं, ये मानना फर्ज है। नबी का आना मानना फर्ज है। हाँ, कि वो इस दुनिया में आए, जैसे अल्लाह ने कुरान में फरमाया वैसे ही। वो तो फिर आप ये कहिए कि नबी को मानना फर्ज है, मिलाद का फिर तस्करा नहीं होना चाहिए। अरे तो मैंने क्या कहा चाहिए कि नबी को मानना फर्ज है। मिलाद कोई और चीज नहीं है। सुनो पहले। अच्छा, बोलिए। मुझसे स्ट्रीम में भी सवाल हुआ था। अच्छा, वहाँ पर भी ये कहा था कि हम सिर्फ पैदाइश को फर्ज नहीं कह रहे, हम मीलादुल नबी यानी नबी की पैदाइश, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद को फर्ज कह रहे हैं। क्योंकि आमद हुजूर, आप कह रहे हैं हम नबी की आमद को फर्ज मान रहे हैं, तो ये आमद किस पर फर्ज है? किस पर ये एक फर्ज है। जो इनकार करे वो इनकार करे, जो मान ले वो मान ले। अमान साहब, जैसे कि नमाज फर्ज है हम पर, ठीक है, तो नबी की आमद किस पर फर्ज है? सब पर फर्ज है। मतलब नबी की आमद कोई कर सकता है। जैसे फर्ज नमाज हम पर है तो हम नमाज अदा कर सकते हैं, तो हम क्या नबी को मबूस कर सकते हैं? पहले ये बताइए, ये जो मैंने कहा फर्ज है, ये गलत कहा है कि सही? मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि हमने आज तक ये सुना नहीं उलमा से, ना कहीं पढ़ा, इसलिए मैंने आपसे सुना पहली बार। तो मैंने आपसे वजाहत की है। एक मिनट मैं कंप्लीट कर लूँ। मैंने आपसे वजाहत ली है, जिस तरह नमाज हम पर फर्ज है, हम नमाज अदा करेंगे। तो अगर आप कह रहे कि नबी की आमद हम पर फर्ज है, तो हम तो नबी की आमद पे कादिर नहीं है। नबी तो अल्लाह भेजेगा, तो अल्लाह पर फर्ज होना चाहिए। अच्छा, नहीं, अल्लाह पर फर्ज है नमाज या आप पर फर्ज है? नहीं, नमाज में कहीं कह रहा हूँ, आमद की बात आपने जो कही है उसको मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि नमाज हम पर फर्ज है तो हम अदा करेंगे। तो अगर आप कह रहे नबी की आमद को नहीं कह रहा, एक सेकेंड, आप सुने, आप समझ नहीं पाए बात को, इसलिए जो है गलत वे में जा रहे हैं। जी, मैंने नबी अलैहिस्सलाम की आमद मनाने को फर्ज नहीं कहा। जैसे आप मिसाल पेश की नमाज की, कि नमाज हम पे फर्ज है तो हम नमाज पढ़ते हैं। तो जनाब हम पे पढ़ना फर्ज है, ठीक है जी। तो मिलादुन नबी के बारे में मैंने ये नहीं कहा कि हम पे मिलादुन नबी मनाना फर्ज है, ये नहीं कहा मैंने। मैंने ये कहा कि मिलादुन नबी हुआ है, ये मानना फर्ज है।
تو لہٰذا آپ منانے پہ لے جا رہے ہیں نماز کی طرف، تو یہ میلاد نبی ہوا ہے یہ ماننا فرض ہے، مطلب یعنی کہ نبی علیہ السلام آئے ہیں، نبی علیہ السلام کا وجود ہوا ہے، یعنی حضور کو ماننا فرض ہے، یہ ہے نا؟ جی جی۔ تو میلاد کا تذکرہ کہاں سے آ گیا؟ ارے اچھا، حضور بغیر میلاد کے آ گئے کیا، یہ بتائیے؟ اچھا تو پھر تو سب کا میلاد فرض ہو جانا چاہیے، کیسے؟ ہر نبی کا میلاد فرض ہو جانا چاہیے، کیونکہ تمام پہ ایمان رکھنا واجب ہے نا۔ ہاں، تمام پہ ایمان رکھنا واجب ہے، ٹھیک ہے۔ جی اچھا یہ بتائیے، میں نے کیا کہا اسٹریم میں نے کہا میں صرف پیغمبر اسلام کی بھی بات کر رہا ہوں، ابھی سب کی نہیں کر رہا۔ تو اب یہ بتاؤ، میں نے جو یہ کہا ہے کہ پیغمبر اسلام کا میلاد ہم پہ ماننا فرض ہے، یعنی کہ وہ اس دنیا میں ان کا وجود رہا، تو کیا آپ اس کو فرض نہیں مانتے ہیں؟ یعنی دو ٹوک میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی کو ماننا فرض ہے نا؟ کیا مطلب نبی کو ماننا فرض ہے؟ یعنی نبی کے نبوت کو ماننا، ان کی رسالت کو ماننا فرض ہے، یہ ہوا نا مطلب؟ اچھا نہ یہ نہیں ہوا، پھر آپ اچھا یہ نہیں ہوا، اچھا جیسے میں یہ کہوں گا قرآن نازل ہوا ہے، یہ ماننا فرض ہے، جی جی، پھر آپ یہ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ہے، اس کو ماننا فرض ہے، تو پھر آپ غلط وے میں جائیں گے۔ تو ایک ہوتا ہے نازل ہونا اور ایک ہوتا ہے قرآن کو ماننا۔ تو نازل ہوا ہے قرآن نبی علیہ السلام پہ، یہ بھی ماننا فرض ہے، اور قرآن ہے یہ بھی ماننا فرض ہے۔ تو ایسے ہی نبی علیہ السلام جو ہیں، اللہ نے نبی علیہ السلام کو بھیجا ہے، تو اللہ نے بھیجا ہے، اس بھیجنے کو، اس آنے کو میلاد کہتے ہیں، تو اس کو بھی ماننا فرض ہے، اور نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اس کو بھی ماننا فرض ہے۔ اب آپ یہ بتائیے کہ میں نے غلط بات کیا کی اس میں؟ جی میں بتا رہا ہوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی آئے ہیں، اس کو ماننا فرض ہے نا؟ ہاں، تو اور یہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی کی نبوت کو ماننا یہ الگ ہے، نبی کے آنے کو ماننا یہ الگ ہے، آپ تقسیم کاری کر رہے ہیں۔ ہاں ہاں بالکل جی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ جو نبی کی نبوت کو مانتا ہے، ایک سیکنڈ میں کمپلیٹ کر لیتا ہوں۔ جیسے کہ جو نبی کے نبوت کو مان رہا ہے، تو کیا وہ حضور کی پیدائش کو نہیں مان رہا؟ جیسے وہابی ہے، چلو وہابی کی مثال لے لیتے ہیں، وہ لوگ حضور کی نبوت کو ماننے کا اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کیا وہ یہ نہیں مانتے کہ حضور پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن بس ہم نبی کی نبوت کو مان رہے ہیں، ایسا ہے کہ؟ اب آپ نے، اب مجھے بیچ میں نہیں بولنا، اب آپ نے یہ کہا ہے، اب یہ آپ کا ایک نیا سوال ہے، وہ یہ ہے کیا نبی علیہ السلام کی نبوت کو ماننے والا ان کی آمد کا انکار کرتا ہے؟ ابھی دوسرا سوال ہو گیا اس سے، یعنی نبی علیہ السلام کا میلاد ہوا ہے، یعنی وہ تشریف لائے ہیں، اب اس سے ہٹ کے یہ سوال ہو گیا نبوت سمیت۔ تو میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، دوسرے سوال کو بھی چھوڑیے، آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کا جو میلاد ہوا ہے یعنی تشریف لائے، آپ اس کو فرض مانتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میں فرض مانتا ہوں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، کیونکہ مجھے آپ کا بھی دعویٰ جاننا ضروری ہے، آپ نبی علیہ السلام کا جو میلاد ہوا ہے اس کو فرض مانتے ہیں؟ ارے ہم میلاد مناتے ہیں، آپ میرے سننے نہیں کہہ رہے کیا؟ سن لو الحمدللہ، مسئلہ کیا جی سن لو، میں جانتا ہوں کون سے والے ہو تم، سن لو۔ اچھا، نبی علیہ السلام کا میلاد ہوا ہے، یعنی منانے کی بات کر رہا میں، نبی علیہ السلام کا میلاد ہوا ہے جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اس ماننے کو، یعنی نبی علیہ السلام کا میلاد ہوا ہے، اس کو آپ فرض مانتے ہیں، مستحب مانتے ہیں، سنت مانتے ہیں، واجب مانتے ہیں، نص قطعی مانتے ہیں، ظنی مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ جی میں اسی پہ آ رہا تھا، لیکن آپ نے مجھے ٹوک دیا۔ جی میں اسی پہ آ رہا تھا، لیکن ایک سیکنڈ تھوڑا سن لیجئے۔ جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نبی کے نبوت کو مانتے ہیں، اور یہی ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، ہم نے اپنے علماء سے یہی سنا ہے کہ نبی کی نبوت کو ماننا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے ایک نئی چیز نکالی کہ نبی کی پیدائش کو ماننا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اس سے ایک سوال آپ سے کیا تھا کہ جو نبی کی نبوت کو مان رہا ہے، پیدائش کو نہیں مان رہا کیا؟ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ برائے کرم اس کا جواب دے دینا۔ آپ سے میں نے کوشچن کیا کہ آپ نبی علیہ السلام جو وہی الزامی جواب نہیں ہے، سن لیں۔ اچھا، نبوت سے تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی کہ نبوت کو ماننا کیسے، اس پہ تو کچھ نہیں ہوا، تو تم نے الگ سے سوال کیا تو میں نے جواب دے دیا، الگ بات ہے، اس کو چھوڑو۔ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جو تشریف آوری ہوئی ہے، یعنی کہ آپ تشریف لائے، اللہ نے آپ کو بھیجا ہے، تو اس بھیجنے کو، اس میلاد کو
آپ فرض مانتے ہیں, مستحب مانتے ہیں, یا پھر مطلب واجب مانتے ہیں, سنت مانتے ہیں, نص قطعی مانتے ہیں, ظنی مانتے ہیں, کیا مانتے ہیں وہ ذرا بتا دیں. اسی پہ میں نے الزامی جواب آپ کو پیش کیا ہے کہ اگر الزامی جواب ایک سیکنڈ مجھے بول لینے دیجیے نا, میں نے آپ کو بولنے دیا ہے. میں نے اسی پہ الزامی جواب آپ کو پیش کیا کہ اگر کوئی نبی کی نبوت کو مان رہا ہے تو کیا وہ نبی کے یعنی ولادت کو نہیں مان رہا, ولادت کو نا. ہاں تو اس کو کیا مان رہے ہو, ولادت کو کیا مان رہے ہو, فرض مان رہے ہو, ارے وہی سنت مان رہے ہو, کیا مان رہے ہو؟ وہی میں آپ سے الزامی جواب کے طور پر اپنا موقف بھی تو بتاؤ میرے بھائی, اپنا موقف بھی تو بتاؤ جواب میں. ارے میں اپنا موقف ہی بتا رہا ہوں, میں نے اپنا موقف بیان کیا. ایک سیکنڈ میں نے اپنا موقف بیان کیا کہ ہم نبی کی نبوت کو ماننے کو فرض کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور الحمدللہ مانتے بھی ہیں. اب آپ ایک سیکنڈ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نبی کی ولادت کو مانتے ہیں یا نہیں. تو بھائی ہم نبی کی نبوت کو مانے, نبی پیدا ہوئے تبھی تو ہم ان کی نبوت کو مانے, یہ تو لازم ملزوم ہے. ایک سیکنڈ تھوڑا مکمل کر مکمل کر لینے دیجیے نا ذرا, یہ تو لازم ملزوم ہے نا. تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ الگ سے ایک نیا دعویٰ لے کر آ رہے ہیں کہ نبی کی ولادت کو ماننا فرض ہے, تو جو نبوت کو مان رہا ہے وہ ولادت کو مان رہا ہے یا نہیں مان رہا ہے؟ مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے نبوت کو مان لیا اور اس پہ ولادت ماننا خود لازم آ گیا, ولادت کو بھی مان لیا, تو اب یہ چیز کیا ہے, یہ فرض ہے, یہی کہہ رہے ہیں نا. اس کا مطلب یہ دونوں چیزیں ایک سیکنڈ آپ غلط چلے گئے. میں نے یہ کہا کہ جس نے نبی کی نبوت کو مانا تو ولادت کو مستلزم ہے اس کو ماننا, یہ لازم و ملزوم ہے. تو اب آپ کا یہ کہنا کہ نبی کی ولادت کو ماننا فرض ہے, یہ چھ معنی دارد. تو بھائی میں پوچھ رہا ہوں اس کو آپ کیا مان رہے ہیں, یعنی ولادت جو ہے اس کو فرض مان رہے ہیں یا سنت مان رہے ہیں, مستحب مان رہے ہیں, نص قطعی ظنی کیا مان رہے ہیں بتائیے. نہیں سمجھے آپ میرا سوال, پھر سے میں کہتا ہوں, توجہ سے سنیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس نے نبی کی نبوت کو مانا, ٹھیک ہے, تو لازمی طور پر اس نے نبی کے ولادت کو بھی مانا, نبی پیدا ہوئے تبھی تو نبی ہوئے. تو اب آپ کا یہ کہنا کہ نبی کی ولادت کو ماننا فرض ہے, اس کا کیا مطلب رہ گیا, اس کا کیا فائدہ رہ گیا؟ چھ معنی دارد. اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام کی نبوت کو فرض مان لیا تو ولادت کو جو ہے وہ بے عینی ہی وہ اس میں شامل ہے, تو وہ بھی فرض ہو گئی, وہ اس کو بھی ماننا فرض ہو گیا, یہی کہہ رہے ہیں نا. نہیں پھر سمجھ نہیں پایا. میں کہہ رہا ہوں کہ ایک منٹ میرا سوال سن لو. اچھا اگر میں یہ نہیں سمجھ پایا تو مجھے یہ سمجھائیے کہ آپ نے نبوت کو تو فرض مان لیا تو ولادت اس میں آ گئی, تو ولادت کو آپ نے اس کے اندر فرض سمجھ کے لیا ہے, سنت سمجھ کے لیا ہے, یا قطعی ظنی یا مستحب واجب سمجھ کے لیا ہے؟ میں جواب دے رہا ہوں. میں اسی پہ آ رہا تھا کہ جب کسی نے نبی کی نبوت کو مان لیا اور وہ ماننا فرض ہے, ٹھیک ہے, تو لازمی طور پر اس نے نبی کی ولادت کو مانا, تو اب اس کو آپ کو الگ سے فرض قرار دینا, اس کا کیا فائدہ رہا, اس کا کیا مطلب رہا؟ اچھا مطلب الگ سے جو میں نے فرض دیا ہے وہ غلط ہے, وہ اس کے ساتھ ہی میں فرض مانا جائے گا, یہ نہیں وہ اس میں مستلزم ہے وہ. کیا اب میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں, ایک سیکنڈ, ایک لاسٹ لائن مجھے مکمل کر لینے دیجیے. جی. تو اب آپ کا یہ کہنا کہ نبی کی ولادت کو ماننا فرض ہے, یہ کسی کتاب میں, کسی عالم نے, کسی فقیہ نے, کسی محدث نے, کسی محقق نے لکھا ہے کیا کہیں پر؟ آپ نے یہ کہا کہ چلے میں وہ سب چھوڑ دیتا ہوں, میں آپ کی اس لائن پہ بات کرتا ہوں. جی. آپ نے یہ پوچھا مجھ سے کہ کس نے ایسا لکھا. ٹھیک ہے, میں دلیل, ایسے جب وہابی ہم سے آگے کہتا ہے کہ یہ جو نبی علیہ السلام سے تم مدد مانگ رہے ہو تو اس کی دلیل کہاں ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں اس سے کہ بھائی تو پہلے اپنا عقیدہ بتا, پھر اس کے بعد میں دلیل بتائیں گے. ہم نہیں کہنا, ہم ایسا نہیں کہتے. سنو ہاں آپ کہتے ہیں, سنو آپ وہابی کی طرح یہ مدد سوال کر رہے ہیں, تو میں وہ صرف مثال دے رہا ہوں. مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آپ ولادت پہ مجھ سے سوال کیا ہے کہ کس نے فرض لکھا ہے نبی علیہ السلام کے مولود ہونے کو, ٹھیک ہے, کس نے فرض لکھا ہے.
تو اب میں آپ سے یہی پوچھ رہا ہوں اس پہ آپ کا عقیدہ کیا ہے تاکہ میں دین کی طرف آؤں. ہم نے آپ دو بار واضح کیا, فرض مانتے ہیں یا واجب مانتے ہیں, کیا مانتے ہیں؟ ہم نے اس کو 2 بار واضح کیا. کیا واضح کیا؟ تیسری میں نے تو کہیں نہیں سنا کہ آپ نے فرض کہا, سنت تھوڑا کیا صبر کہا تھا؟ صبر تھوڑا صبر خبر سے بتاؤ. اچھا ہاں بتاؤ. میں نے اس کا 2 بار جواب دیا کہ جس نے نبی کی نبوت کو مانا تو مستلزم لازمی طور پر اس نے نبی کی ولادت کو بھی مانا. تو اب آپ کا اس کا الگ سے فرض قرار دینا, تو یہ آپ نے کہاں سے قرار دیا الگ سے فرض؟ کہ کسی محقق نے, کسی محدث نے, کسی مفسر نے, فقہا کی جماعت نے, کسی نے بھی لکھا ہے کیا الگ سے اس کو فرض؟ یہ میں پوچھ رہا تھا آپ سے, لیکن آپ نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا. برائے کرم اس کا جواب دے دیجیے. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر جس نے نبوت کو فرض مانا تو اس میں ولادت خود بخود آ گئی. تو وہی تو اس کا مطلب تو یہی ہوا نا سیدھا جس نے نبوت کو فرض مانا تو ولادت بھی فرض آئی. اگر آپ یہ کہیں گے نہ ولادت کو فرض نہیں کہہ رہا, تو آپ کی ہی بات سے یہ ثابت ہوا کہ ایک ہی میں نہیں آیا. پھر آپ خود ہی تخصیص کر رہے ہیں نبوت فرض ہے اور ولادت فرض نہیں, کیونکہ آپ انکار کر رہے ہیں یہ کہہ کے نہ میں نہیں کہہ رہا. اس کا جواب ایک میں تمہیں یہ بتاتا ہوں. آپ اگر یہ کہیں گے کہ ایک ہے تو پھر آپ تخصیص کیوں کر رہے ہیں کہ نہ میں فرض نہیں کہہ رہا؟ اگر آپ ایک کہیں گے تو دونوں فرض آئے. اگر آپ یہ کہیں گے نہ میں ولادت کو فرض نہیں کہہ رہا, تو پھر آپ کو بتانا پڑے گا پھر ولادت کو آپ کیا مان رہے. اور آپ مجھ سے جو یہ دلیل مانگ رہے ہیں نا کہ کس نے فرض لکھا, تو مجھے اپنا عقیدہ تو بتائیے کہ نبی علیہ السلام کی تشریف آوری کو آپ کیا مانتے ہیں, سنت یا مستحب تو نہیں مانتے ہیں کہیں؟ جی ایک سیکنڈ, آپ بات کو نہیں سمجھ پا رہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, فروعی مثال کی. نماز فرض ہے نا؟ ہاں فرض. جی وضو کیا ہے؟ طہارت کیا ہے؟ نماز کی شرطیں ہیں. جی شرطیں ہے. تو نماز کے لیے وضو طہارت یہ شرط ہے, ضروری ہے, لازم ہے, ٹھیک ہے. لیکن نماز کے فرض ہونے سے طہارت فرض ہونا لازم نہیں آیا, وہ شرطیں ہے. اسی طرح حضور کی نبوت تو فرض ہے, لیکن نبوت سے ولادت کو فرض آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کے لیے کوئی الگ سے دلیل چاہیے. کسی فقہا نے, کسی محدثین نے, مفسرین نے کہیں صراحت کی ہو تو آپ پیش کر دے, یا پھر کہہ دے کہ نہیں اس کی کوئی صراحت نہیں ہے, میں نے اپنی عقل سے کہا. تو ٹھیک ہے, مجھے آپ کا جواب مل گیا. آپ دے نہیں رہے تھے لیکن کی باتوں سے مل گیا. پتہ ہے کیا آپ نے کہا جیسے نماز فرض ہے ویسے چونکہ وضو اس کے ساتھ میں ہے تو وضو شرط ہے, تو لہٰذا نماز کے فرض سے وضو کا فرض ہونا یہ لازم نہیں آئے گا. ٹھیک اسی ترکیب سے آپ کا جواب یہ مجھے مل گیا. آپ نے کہا ایسے ہی نبوت اور ولادت جو ہے وہ ساتھ میں ہے, تو ولادت کے فرض ہونے سے نبوت کے فرض ہونے سے سن لینا, نبوت کے فرض ہونے سے ولادت کا فرض ہونا جو ہے وہ ثابت نہیں آیا. تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا جو وجود ہے, نبی علیہ السلام کا جو وجود ہے اس کو آپ فرض نہیں مان رہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں کہہ رہا ہوں اس پہ کسی دلیل دے دیجئے, میں ابھی مان لوں گا. تو آپ ابھی کیا مانتے ہیں؟ ابھی میں اس کو لازم سمجھتا ہوں. لازم بولے تو کیا؟ نبوت کے ماننے کے لیے ولادت کو ماننا لازمی طور ہے, لازمی ہے, ضروری ہے اس کے لیے. جیسے لازم میں کیا مانتے ہیں؟ لازم میں جو جیسے میں کہتا ہوں بھائی نماز ہم پہ لازم ہے, ہمیں پڑھنا ہے, لازمی پڑھنا ہے. شرط جیسے وضو کے لیے شرط ہے نا, وضو نماز کے لیے شرط میں اسے ماننا فرض ہے. یا 3-4 کیٹیگری ہوتی ہیں, جیسے کہ مستحب ہو گیا, ٹھیک ہے, مباح ہو گیا, ٹھیک ہے, اور یہ مستحسنہ ہو گیا, اور یہ کیا واجب ہو گیا, فرض ہو گیا. میں ان چاروں میں سے نبی علیہ السلام کے وجود کو آپ کیا مانتا ہے؟ میں نے اس سے جواب دیا نا, وضو سے. جس طرح وضو نماز کے لیے شرط نہیں, اس میں کوئی جواب نہیں. اچھا, تو اس شرط کے اندر کیا جواب ہے؟ حکم ہے تو واجب ہے, مستحب ہے, یا پھر وہ فرض ہے, کیا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. اچھا یہ بات بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کی جو ولادت ہے وہ شرط ہے, ٹھیک ہے, یہ مان رہے ہیں؟ نبوت کو ماننے پر ولادت کو ماننا ضروری ہے, لازم ہے, شرط ضرور لازم ہے, فرض نہیں ہے اسے ماننا, صرف لازم ہے. فرض کے لیے دلیل چاہیے نا پیارے, فرض کے الگ سے دلیل چاہیے. سنو تو, اچھا یہ بتاؤ, اچھا سنو یہ بتاؤ, ہاں جو شخص یہ نبی علیہ السلام کی کیا ہے وہ ولادت کو وہ لازم مان رہا ہے, فرض بھی نہیں مان رہا, واجب بھی نہیں مان رہا, صرف لازم ہے,
تو یہ لازم کس کیٹیگری میں آ رہا ہے؟ اور ایک سوال اور ہے کہ یہ جو لازم ہے نبی علیہ السلام کی ولادت، یہ ہمارے اعلیٰ حضرت نے یا ہمارے مفتی احمد یار خان نے یا غلام رسول سعیدی صاحب نے یا حضور تاج الشریعہ نے، ہمارے علماء اہل سنت میں 1400 سال سے کس نے لکھا کہ نبی علیہ السلام کا جو وہ ولادت ہے وہ فرض نہیں ہے، وہ صرف جو ہے لازم ہے؟ یہ بھی جواب دینا، اور ایک منٹ، اور یہ بھی جواب دینا کہ لازم کے اندر کیا ہے، فرض ہے کیا ہے؟ ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بار بار آپ سے یہی کہہ رہا ہوں جناب کہ اگر آپ کوئی حکم لگا رہے ہیں واجب کا، فرض کا، مستحب کا، تو اس کے لیے الگ سے دلیل چاہیے، کہیں صراحت ہونی چاہیے، کسی فقیہ نے، مفسرین نے، محدثین نے، محققین نے کہا ہو تو آپ مجھے دکھا دیں، میں بھی مان لوں گا۔ لیکن آپ اس میں عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہیں اور دلیل پیش نہیں کر رہے۔ دیکھو فرض جو ہوتا ہے نا، فرض کے لیے نفس قطعی ضروری ہے، تو کہیں صراحت ہونی چاہیے۔ چلیے ہم آپ کو نفس قطعی نہیں مانگتے ہیں، ہم آپ سے یہی مانگ لے رہے ہیں کہ کسی آپ امام ہی کا قول پیش کر دیجئے کہ کسی نے امام نے کہا ہو کہ ولادت کو ماننا جو ہے فرض ہے۔ دیکھیں شاہ نواز بھائی، آپ سمجھے نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ مجھ سے دلیل مانگ رہے ہیں کہ فرض کی دلیل ہمارے ائمہ کرام سے پیش کر دو جی۔ تو جو لازم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی ولادت لازم ہے، کیا اس کے اوپر ائمہ کرام سے ایک بھی دلیل ہے آپ کے پاس کہ کنی نے یہ کہا ہو کہ نبی علیہ السلام کی ولادت ماننا یہ ہم پہ لازم ہے؟ یقیناً آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہمارے ائمہ کرام نے ولادت کو نبی علیہ السلام، تو آپ لازم اپنی مرضی سے مان رہے ہیں۔ اور مجھے سنیں پہلے سن لیں پوری۔ میں نے کہا ولادت ماننا فرض ہے نبی علیہ السلام کی، مجھ سے آپ دلیل مانگ رہے ہیں کہ کس نے کہا اس کی دلیل دیں؟ لازم کہہ رہے نا آپ، سنیں اور ہاں جی بالکل فرض کہہ رہا ہوں، اور آپ لازم کہہ رہے ہیں، تو آپ لازم بغیر دلیل مان لے رہے ہیں اور دوسرا فرض بغیر دلیل مان لے تو آپ کو برا لگ رہا ہے۔ دلیل سنیے لاسٹ بات یہ کہہ رہا ہوں شاہ نواز بھائی، لاسٹ بات کر دوں ہاں۔ لازم جو ہوتا ہے، لازم جیسے کہ میں نے کہا مجھ پہ نماز پڑھنا لازم ہے، تو اب لازم کے اندر کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے۔ لازم کے اندر بھی کوئی حکم ہوتا ہے، جیسے مجھ پہ حج کرنا، اگر میرے پاس اتنا پیسہ ہے مجھ پہ حج کرنا وہ لازم ہے۔ تو اب لازم میں کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، یہ بتانا پڑے گا نا۔ میں بتاتا ہوں۔ دیکھیں آپ احکام شرع میں سے ایک حکم کو لگا رہے ہیں، فرض، واجب، مستحب، یہ سب جو ہے احکام شرع ہے نا، اس کے لیے آپ کو الگ سے دلیل چاہیے۔ اور لازم جو ہے احکام شرع کی کیٹیگری میں کسی میں نہیں آ رہا، تبھی تو آپ پوچھ رہے لازم میں کون سی قسم ہے، فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، کیونکہ یہ احکام شرع میں نہیں آ رہا، اس کے لیے دلیل الگ سے نہیں چاہیے۔ لیکن جب آپ فرض، واجب یا مستحب کہہ رہے ہیں تو اس کے لیے الگ سے دلیل چاہیے، کیونکہ آپ حکم شرع لگا رہے ہیں۔ تو بھائی آپ نے جو فرض کا حکم شرع لگایا ہے جناب، تو یہ ہم بار بار آپ سے پوچھ رہے ہیں کسی محدثین میں سے کسی نے کہا ہو، مفسرین میں سے کسی نے کہا ہو، کسی فقیر نے کہا ہو، آج کے کسی عالم نے کہا ہو، چلو آج کا حوالہ دے دیجیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو حوالہ دوں کہ کس نے فرض کہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے ایک بات تو یہ پتہ چلتی ہے کہ نبی علیہ السلام کا وجود آپ کو ماننا آپ پہ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ نبی علیہ السلام کا جو وجود ہے ماننا یہ آپ پہ فرض نہیں ہے، یہ اس کا آپ نے انکار کر دیا۔ یہ انکار کیا ہے آپ نے، اس کو مان لیں۔ پھر آپ نے کہا میں مان لوں، انکار کو میں مان لوں، تھوڑا آپ نے انکار نہیں کیا، سوچ سمجھ کے بولیے۔ آپ نے کہا نہیں تھا ریکارڈنگ ہو چکی ہے، کفر کی دعوت دینا بھی کفر ہے۔ ایک سیکنڈ امان صاحب، ایک سیکنڈ، میں آپ کے علم میں اضافہ کر دیتا ہوں، کفر کی طرف دعوت دینا بھی کفر ہے، معلوم ہے آپ کو؟ ہاں معلوم ہے، یہ ریکارڈنگ ہو چکی ہے۔ کہہ رہے ہیں انکار کہہ رہے ہیں، اس کو مان لیجیے، یعنی آپ کفر کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں نے مان لیجیے تو کہا ہی نہیں، مان لیجیے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، نہیں ریکارڈنگ ہو رہی ہے۔ نہ یہ نہیں کہا میں نے، آپ نے کہا، میں نے یہ کہا، ارے ریکارڈ ہے یہ، میں نے کیا کہا سن تو لو۔ کہا ہے کہ آپ پہ
नबी अलैहिस्सलाम का वजूद मानना फर्ज नहीं है, ये आप कह रहे हैं। मैंने ये कहा और रिकॉर्डिंग हो चुकी है आपकी। नहीं मैं आपको स्टेटमेंट बदल नहीं सकते। एक सेकंड मैं आपको दोबारा बताता हूँ। आपने कुफ्र की दावत दी अभी। आपने कहा है एक सेकंड क्या आपने कहा है कि आपने विलादत को नहीं माना, यानी आप नबी के वजूद को नहीं मानते हैं और आप इसको मान लीजिए। आपने कहा रिकॉर्ड है ये तो मैंने अभी कहा ही कुफ्र की दावत दी है या नहीं कहा है। ये जब सोशल मीडिया पे जाएगा ना तो आप सुनिएगा। कुफ्र क्या है इसमें? कुफ्र क्या है? नबी के वजूद के इनकार करना ये कुफ्र नहीं है। अच्छा, तो नबी अलैहिस्सलाम के वजूद को जो है अच्छा इनकार करना जो है वो कुफ्र है ना नबी अलैहिस्सलाम के वजूद का? बिल्कुल। हाँ, तो नबी अलैहिस्सलाम के फिर वजूद का इकरार करना फर्ज हुआ ना। तौबा करिए। नहीं काफिरों से बात नहीं करता। पहले मुझे काफिर मान रहे हो? मैं काफिर नहीं कहा। मैं अभी तो आपने कहा मैं काफिरों से बात नहीं करता। बिल्कुल काफिर मान रहे हो? बिल्कुल नहीं करता। लेकिन आप मुझे काफिर मान रहे हो ना? नहीं। अरे तो काफिरों से जब मुझे काफिर मान ही नहीं रहे हो तो फिर आप तो ईमान वाले से बात कर रहे हो। ये क्यों कह रहा मैं काफिरों से बात नहीं करता? मुकम्मल होने दीजिए ना आप। अगर आप सुनिए, अगर आप मुझे ईमान वाले कुफ्र की दावत दी से तौबा करिए। अरे मैंने कहा आज हम आपको भागने नहीं देंगे शाहनवाज भाई। आज नहीं भागने। बिल्कुल आपके नसीब में आज हम आपको भागने नहीं देंगे। तौबा कीजिए। पहले तौबा कीजिए। आप खामोश रहिए, तौबा कीजिए। कुफ्र की दावत देते हैं। नबी अलैहिस्सलाम आप मुनाजिर फर्ज मानने से इनकार शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म आनी। आपने माना है मुझे अपना मुनाजिर? सोशल मीडिया पे मुनाजिर बनता है। आपने खुद मुझे अपना मुनाजिर माना है। मुझे इल्म नहीं था, अभी मुझे आपकी जहालत के इल्म हुआ। आप कुफ्र की दावत दे रहे हैं। बे इल्म लोगों को अपना मुनाजिर मान लेते हो। आपकी जहालत का इल्म नहीं था। अरे तो बिना इल्म से ही मुनाजिर मान लेते हो। आपकी जहालत का इल्म नहीं था। तौबा करिए। बिना लोगों को बिना इल्म के ही मुनाजिर मान लेते हो। कुछ नहीं होगा, मर के जाना है। तौबा करिए। आप जैसे लोग मुझे अपना मुनाजिर मानते हैं, बड़ी खुशी। मर के जाना है। यहीं पर आपका लाइक और सब कुछ रह जाएगा, सब्सक्राइब। कुफ्र की दावत तौबा करिए। आपका रह जाएगा। अच्छा, मैंने कुफ्र की दावत दी ना? हाँ। क्या दावत दी मैंने कुफ्र की? पहले तौबा करिए, फिर मैं सब सवालों का जवाब दूंगा। कहाँ से तौबा करूँ जब मैंने दावत ही नहीं दी कुफ्र की? वो रिकॉर्ड है, ये जब जाएगा तो आपको सामने आ जाएगा आपने कहाँ पे दावत दी। मैं भी डाल दूंगा सोशल मीडिया पे। बिल्कुल डालिए जी। और ये भी बता दीजिएगा कि आप मुनाजिर है, मुनाजिर बने फिरते हैं, लेकिन आपको इतना भी इल्म नहीं है कि मुनाजिर मानते हैं। आपने खुद कहा था मैं आप मुनाजिर हूँ आपका, और आपसे ज्यादा इल्म है मुझे। अरे आपकी अभी जाहिर हो रही है ना जनाब, अभी जाहिर हो रही है। आप बिना इल्म तहकीक करे लोगों को अपना मुनाजिर कह देते हो। तौबा करिए। तो तुमने मुझे ये कैसे कह दिया कि आपसे ज्यादा इल्म है? मर के आपको अकेले जाना है। आपसे ज्यादा मुझे इल्म है। सुनो आपसे ज्यादा मुझे इल्म है, ये कैसे कह दिया था आपने? फिर पहले आप तौबा करिए। नहीं था, किस बात से तौबा करूं? आपने कुफ्र की दावत दी। नबी अलैहिस्सलाम के वजूद को आप फर्ज नहीं मानते। आपने कहा कि नबी के नबूवत को आपने नहीं माना, फिर कहा इसको मान लीजिए। अस्तगफिरुल्लाह, मैंने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की है। खामखा झूठ बोले पड़े। तौबा करिए। तौबा करिए, ऐसी फेमस और फेमस हो जाएंगे। किसी पे कुफ्र का झूठा इल्जाम लगाना भी बहुत बड़ा जुर्म है। आपने कुफ्र की दावत दी है जनाब। कोई कुफ्र की दावत नहीं दी। तौबा करिए ना, आप तौबा करिए। अरे कहाँ से तौबा करूं जब मैंने वो कहा ही नहीं है? तो चलिए ठीक है। एक बात